حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين خاتم النبيين بطه وياسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت بمنزلة الكعبة درود بجے محمد وآلہ محمد قبل اس کے کی محفل کا آغاز کریں تمام حاضرین و غائبین جو سامنے سے سن رہے ہیں ان کو بھی اور جو وسیلے سے سن رہے ہیں ان کو بھی اس عظیم تاریخ اور خوشی امام علی مقام علیہ السلام کے جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے امام کو ان کے جد امجد کی ولادت باسعادت کی مبارکباد ایک نعرہ صلوات کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں حیران اور پریشان ہوں اس بات سے کہ امام علی مقام کے جشن کی یہ محفل رکھی گئی ہے۔ میں امام علی مقام کے فضائل کہاں سے شروع کروں؟ اگر کسی کے اندر اس کی پوری زندگی میں 2-4 اچھائیاں ہوتی ہیں، 2-4 کمال ہوتے ہیں، تو ان 2-4 کمالات کو گھنٹوں گنایا جاتا ہے۔ جس کی پوری زندگی سراپا کمالات ہو، نہیں جملہ بدل کے کہہ دو، اس کی زندگی کمالات نہیں تھی، کمالات کو یہ کمال حاصل تھا کہ وہ علی کے پاس پہنچ گیا۔ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ اب آج مولا کی ولادت کی تاریخ ہے، تو ظاہر سی بات ہے ولادت کے سلسلے میں کچھ جتنا بھی وقت ہے وقت کے اندر آپ سن لیجئے۔ حالانکہ خالی اگر ولادت کے مراحل اور اس کے سارے مسائل بیان کیے جائے تو اس کے لیے بھی کئی گھنٹے درکار ہو جائیں گے، کئی محافل یا کئی مجالس۔ میں نے جس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ حدیث آج کی تاریخ سے بالکل چسپاں اور موزوں نظر آ رہی ہے۔ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ
کہ علی تم مثل کعبہ ہو، بمنزلہ کعبہ ہو، یعنی تمہارے اور کعبے کے درمیان اتنی مماثلت ہے کہ نہ کعبہ تم سے دور رہ سکتا ہے نہ تم کعبے سے دور رہ سکتے۔ دیکھیں شعراء حضرات زیادہ ہیں یہاں پر، جو مجمع ہے اس کے اعتبار سے شعراء کی تعداد زیادہ ہے۔ شاعری میں ایک چیز ہوتی ہے تمثیل، کسی کو کسی کے جیسا کہنا، مثل۔ اچھا تمثیل میں بھی کچھ شرائط ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمثیل جو ہے بغیر کسی شرط کے جو ہے کسی کو کسی سے ملا دو۔ تمثیل میں بھی کچھ شرط ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمثیل بن سکے۔ مثلا افریقہ سے آیا ہوا ایک شخص، اور وہ بھی اگر حبش کے علاقے کا ہو اور اس کو کوئی کہے یہ چاند جیسا ہے، تو تمثیل تو ختم ہو گئی، تمثیل کی تو موت ہو گئی۔ کاکروچ دیکھ کے ڈر جائے، چھپکلی دیکھ کے بھاگ جائے اور اس کا نام رکھ دیا جائے اسد، شیر، تو یہ تمثیل کہاں سے صحیح ہو جائے گی بھائی؟ اگر کسی کا نام اسد یا شیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی ہمت اور جسارت ہو کہ کم سے کم دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اما جو 39 روز تک بھاگتا رہا اس کو تاریخ میں لکھ دیا گیا شیر ہے، اور جو شیروں کے مقابلے میں کھڑا ہو کے اکیلے جس نے فتح کیا اس کا نام ہی غائب ہو گیا۔ تو تمثیل جو ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ اگر ہم آپ کسی انسان کو کہیں کہ یہ انسان فلاں بلڈنگ جیسا ہے تو لوگ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ کہیں گے ہمارا انسان اور بلڈنگ میں کون سی مماثلت ہے؟ آپ انسان کو فلاں عمارت جیسا بنا دے رہے ہیں، فلاں ٹاور جیسا بنا دے رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ یہ تمثیل دیں تو بالکل غلط ہے، لیکن اگر یہی تمثیل رسول اللہ دیں پھر یہ نہیں کہہ سکتے غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا علم و فہم و ادراک اس درجے پر ہے کہ ہم نہیں پہنچ سکتے، پھر ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ رسول نے تمثیل کیوں دی۔ اب رسول کہہ رہے ہیں کہ علی تم کعبے جیسے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے کی کچھ صفتیں علی میں ہوں گی اور علی کی صفتیں کعبے میں ہوں گی، تب یہ تمثیل دی گئی ہے۔ اب میں ذرا سے کچھ پہلوؤں کے اوپر جو ہے روشنی ڈالتا ہوں۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ خانہ کعبہ بنوایا کب گیا اور کیوں بنوایا گیا؟ خانہ کعبہ بنوایا گیا حضرت ابراہیم کے زمانے میں، حالانکہ کعبہ بہت پہلے سے تھا، حضرت آدم جب تھے تب تھا، اور بیچ میں نبی آتے رہے، کعبہ بنتا رہا، اور حالات کے اعتبار سے اور اس کے اعتبار سے گر جاتا تھا، منادی ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ باپ بیٹے تم لوگ ہمارے لیے گھر بناؤ۔ اب آپ یہ بتائیے، اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے گھر بناؤ۔ بھائی گھر کس کے لیے بنایا جاتا ہے؟ اور گھر بنانے کی وجہ اور ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اب گھر کا مطلب یہ ہے کہ جس میں رہا جائے، گھر کا مطلب یہ ہے کہ جس میں سویا جائے، گھر کا مطلب یہ ہے کہ جس میں آرام کیا جائے،
گھر کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کھایا اور پیا جائے، اور ان سب کے ساتھ گھر کا مطلب یہ ہے کہ جس میں تولید و ولد بھی ہو۔ اگر یہ چیزیں کسی کے اندر نہیں ہے تو اس کو گھر کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا میرے لیے گھر بناؤ۔ اب گھر میں رہا جاتا ہے، اللہ کسی مکان میں سما نہیں سکتا، تو پھر اللہ گھر کیوں بنوا رہا ہے؟ گھر میں کھایا پیا جاتا ہے، اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے، تو پھر اللہ گھر کیوں بنا رہا ہے؟ گھر میں آرام کیا جاتا، سویا جاتا ہے، اللہ نہ سوتا ہے اور نہ کبھی اس کو ہی نہ اونگ آتی ہے، قرآن میں موجود ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اونگتا نہیں ہے وہ اللہ۔ تو جو سوتا نہیں اونگتا نہیں اس کو گھر کی کیا ضرورت ہے؟ اب گھر میں تولید و ولد بھی ہوتا، اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو گھر کی جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں جس وجہ سے گھر بنایا جاتا ہے وہ ساری چیزیں اللہ میں نہیں پائی جاتی۔ تو جب اللہ میں ساری چیزیں پائی نہیں جاتی تو اللہ نے ایک گھر بنوایا کیوں؟ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے 13 رجب کا اعلان کیا، تم کو نہیں معلوم گھر کس لیے بنوایا تھا؟ اما ہم کو نہ سونے کی ضرورت ہے، نہ لیٹنے کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ تولید ہوتا ہے، نہ ولد ہوتا ہے، ہم کو گھر کی ضرورت کیا تھی؟ ہم نے گھر بنوایا تھا اپنے نام سے، دے دیا علی کو۔ اچھا ایک دوسرا مسئلہ، اللہ نے گھر بنوایا حضرت ابراہیم اسماعیل سے اپنے لیے، تو جو بھائی سمجھ میں آتا ہے بولا جاتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یہاں عبادت ہوگی، مسجد بنے گی تو اللہ کی عبادت ہوگی۔ خانہ کعبہ بنا تو اب جب خانہ کعبہ بنا تو خانہ کعبہ جو ہے قبلہ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت ابراہیم اسماعیل نے گھر بنا دیا، جب گھر بنا دیا پاک صاف کر دیا، 2 رکعت نماز باپ بیٹے نے کھڑے ہو کے پڑھ لی، اب باہر نکالا اعلان کر دیتے کہ آج سے تمہارا قبلہ یہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے اعلان ہی نہیں کیا، پوری نبوت ختم ہو گئی، حضرت ابراہیم نے اعلان نہیں کیا۔ جناب اسماعیل نبی ہوئے، پوری نبوت ختم ہو گئی، اعلان نہیں کیا۔ پورے حل کے بعد حضرت اسحاق نبی ہوئے، پوری نبوت ختم ہو گئی، اعلان نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم سے لے کے رسول اسلام تک 3500 سال گزر گئے۔ گھر بنایا گیا 3500 سال پہلے، 3500 سال گزر گئے، آج تک یہ قبلہ نہیں بنا۔ تو میں نے کہا کہ پروردگار جب تم نے اس کو اپنے لیے عبادت کے لیے بنایا تھا تو یہ 3.5 سال سے خالی کیوں پڑا ہے؟ اللہ نے کہا تم کو نہیں معلوم میری سنت کیا ہے؟ میں نے آدم کا پتلا جب عرش کے اوپر، جب آسمان کے اوپر بنوایا، جب تک پتلا پتلا رہا میں نے فرشتوں کو سجدے کا حکم نہیں دیا، لیکن جیسے ہی میں نے کہا اذا نفخت روحی فقول صادقین، جیسے ہی میں اپنی روح میں ڈالوں سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ جب ہم نے روح ڈال دی تو سارے کے سارے ملائکہ نے سجدہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری سنت یہ ہے کہ جب تک کوئی پتلا بغیر روح کے ہو سجدہ نہیں کر سکتے۔ 3500 سال سے خانہ کعبہ بغیر روح کے تھا، 13 رجب تو جب روح کعبہ آئی خانہ کعبہ سجدے کے لائق بن گیا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا نا تو بڑا اہتمام کیا، انہوں نے شروع سے بڑا اہتمام کیا۔ اللہ نے حکم دیا اور اس کے بعد میں گئے، باپ بیٹے دونوں خانہ کعبہ بنا۔ وہ سنگلاخ زمین، پہاڑی علاقے کی زمین، سب سے پہلے تو اس کی نیو کھودنا، زمین کھودنا کتنا مشکل کام تھا، اور اس کے بعد پھر اس پہ دیواریں کھڑی کرنا، پتھروں کو چن کے لانا اور مٹی کا گارا اور کیا کیا بنانا،
اور دونوں باپ بیٹے وہ دھوپ میں گرمی میں چھٹے پڑے ہیں کھانے کا وہ بنا. کون؟ ابراہیم اسماعیل. لڑکا ابھی جوان ہے, اس نے نہ کبھی ہاوڑا چلایا نہ بیلچا چلایا, نہ محنت کی نہ مشقت کی. بڑے باپ کا بیٹا ہے بھائی. یہ بڑے باپ کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار مالدار نبیوں میں ہوتا ہے, غریب لوگوں میں نہیں, مالدار نبیوں میں. اب آپ تو جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مالدار کیسے تھے. میں کبھی اس کا تذکرہ کر چکا ہوں, ابھی موقع بھی نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مالدار لوگوں میں سے تھے. آج کل کے زمانے میں جیسے کروڑ پتی لکھ پتی ہوتا ہے, تو اپنے زمانے کے کوئی نہ کوئی پتی تھے. لکھ پتی رہے ہو یا کروڑ پتی, کوئی نہ کوئی پتی تھے. اچھا ابھی بتائیے, اتنا بڑا نبی جس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں, مالدار لوگوں میں شمار, اور نبیوں میں بھی بڑے نبی. اگر رسول اللہ کو ہٹا دیا جائے, آخری نبی حضرت ابراہیم کو بنایا جائے تو سب سے بڑی نبی, اور رسول اللہ کو اگر ملایا جائے تو رسول کے بعد جو مرتبہ ہے حضرت ابراہیم کا ہے. اتنے بڑے نبی خود پھڑوا چلا رہے, خود بیلچے چلا رہے, خود زمین کھود رہے, خود پتھروں کو لا رہے, خود گارا مٹی کا بنا رہے, دونوں باپ بیٹے گھر بنا رہے. میں کہوں گا یا حضرت ابراہیم اتنے بڑے نبی ہیں, پیسے کی کمی نہیں ہے. یہ جوان بیٹا اس نے محنت مشقت کی نہیں, کیوں اس کو کھٹا رہے دھوپ میں بلا وجہ؟ بیٹے کو گھر پہ چھوڑ کے آؤ, 10 کو مزدور لے کے آ جاؤ, 3 دن میں گھر بنا دیں گے. ہمارا کھانا کھاوا ہے ہی کتنا بڑا, اس کا مربع آپ دیکھیں نا, اس کا اسکوائر کتنا ہے, بہت بڑا گھر نہیں ہے. یہ چھوٹا سا ایک چوکھٹا بنانا تھا, کوئی بہت بڑی اس میں بلڈنگ نہیں تیار کرنا تھی. کتنا دن لگتا؟ 10 مزدور ڈیلی کر لیتے, 4-6 دن میں بن کے تیار ہو جاتا, چھت وہ سب پڑ جاتی. نہ اتنے بڑے نبی کو جو ہے اس میں محنت مشقت کرنا پڑتی, اور نہ جوان بیٹا کی جس نے بھی کوئی کام نہیں کیا اس کو جو ہے محنت مشقت کرنا پڑتی. تو حضرت ابراہیم کہیں گے کہ میں مزدور تو لے آتا اور 2-4 دن میں گھر میں بن جاتا, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ خانہ کعبہ اللہ چاہ رہا تھا اس کے ہاتھوں سے بنے کہ جس کے ہاتھ عصمت کے ہاتھ ہو. میں مزدور تو لے آتا, لیکن مزدور کے ہاتھوں کو میں معصوم ہاتھ نہیں بنا سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ میں وہ آنے والا تھا جو چادر تطہیر اور آیت تطہیر کا مالک تھا. اللہ چاہتا یہ تھا علی کی طہارت کا ایسا اعلان ہو, صرف قرآن میں نہیں خانہ کعبہ میں بھی ایسا اعلان ہو کہ علی کا سچا خانہ بھی جن ہاتھوں سے بنے وہ ہاتھ بھی معصوم کے ہاتھ ہونا چاہیے. اور معصوم ہاتھوں سے علی کا سچا خانہ تیار کیا جا رہا ہے. اس زمانے میں گھر 2 طرح کے بنتے تھے. جو پہاڑی ایریا میں گھر بنتے تھے وہ پتھر اور مٹی کے ملا کے بنتے تھے, اور جو میدانی علاقے میں گھر بنتے تھے وہ صرف مٹی کے بنتے تھے. اور اس زمانے میں بہت بڑے مالدار لوگوں کے گھر, وہ کچے گھر بھی مالدار لوگوں کے ہوتے تھے. وہ اچھے لوگ کچا گھر بھی نہیں بنا پاتے تھے, جھوپڑے بنے تھے, گھاس پھوس کا جھوپڑا. حضرت ابراہیم گھر کیسے بنا ہے؟ مکے کی جو ہے جغرافیائی کیفیت تو آپ کو پتا ہے, 3 طرف پہاڑی ہے, 1 طرف راستہ ہے. وہ پہاڑیاں علیکم السلام کافی کاٹ دی گئی, چھاڑ دی گئی, لیکن پہلے وہ تینوں طرف سے پہاڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا اور صرف 1 طرف راستہ تھا. اسی لیے مکے کے اوپر حملہ کرنا اس زمانے میں بڑا مشکل ہوا کرتا تھا. مکے کے لوگ ساری اپنی فوج صرف سامنے لگاتے تھے اور 3 طرف سے جو ہے سیکورٹی پہاڑ پر دیتے تھے. اب یہ دونوں باپ بیٹے جاتے تھے وہ تینوں پہاڑیوں پر, اور پہاڑیوں پر پورا پہاڑی ایریا جو ہے گشت کرتے تھے, اور وہاں سے پتھر اٹھا کے جمع کرتے تھے, پھر لاد کے لاتے تھے.
جب ایک پہاڑی پہ ختم ہو جائے تو دوسری پہ جائے، دوسری پہ ختم ہو جائے تو تیسری پہ جائے۔ اچھا اتنے آلات افزار اس زمانے میں نہیں تھے کہ پتھر توڑ سکیں، جو خود سے قدرتی طور سے ٹوٹے ہوئے ہیں ٹکڑے ٹکڑے وہی لے کے آتے تھے اور اسی سے جوڑتے تھے۔ لیکن ایک کام دیکھا گیا، جب یہ دونوں باپ بیٹے پتھر جمع کرنے جاتے تھے نا تو پتھر کو اس طرح سے اٹھا کے دیکھتے تھے اور دیکھنے کے بعد کچھ رکھ لیتے تھے کچھ پھینک دیتے تھے۔ ارے پتھر توڑنا مشکل ہے، اتنے پتھر کی ضرورت ہے، پتھر ملنا مشکل ہے، جو کچھ مل رہا ہے یہی غنیمت، اس میں بھی چھٹائی کر رہے ہیں، کچھ اٹھا کے رکھ رہے ہیں، کچھ اٹھا کے پھینک رہے ہیں۔ ہم نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بتائیے یہ پتھروں کی چھٹائی کیوں کر رہے ہو؟ کہا تم کو نہیں پتا خانہ کعبہ بنوا رہا ہے اللہ، کس کے لیے بنوا رہا ہے؟ علی کے لیے۔ اس گھر میں پتھر بھی وہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ چاہے۔ اب میں حدیث کو بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، بہت ساری چیزیں چھوڑ کے بالکل شارٹ کر کے چوتھے امام کی روایت ہے کہ پروردگار عالم نے علی کی ولایت دنیا کی ہر شے کے سامنے پیش کی۔ پانی کے سامنے ولایت علی پیش ہوئی، جس پانی نے ایکسپٹ کیا وہ پانی میٹھا بنا، جس پانی نے ولایت علی کو ایکسپٹ نہیں کیا وہ کھارا بنا۔ درختوں کے سامنے پیش ہوئی، جس درخت نے ولایت علی کو ایکسپٹ کیا قبول کیا اس درخت کا پھل میٹھا ہوا، اور جس نے قبول نہیں کیا اس کا پھل کھارا یا کھٹا ہوا یا کڑوا ہوا۔ زمین کے سامنے پیش ہوئی، جس زمین نے ولایت علی کو قبول کیا وہ سبزہ بنی، کھیتی کے لائق بنی، جس نے قبول نہیں کیا وہ سر بندر بن گئی۔ جانوروں کے سامنے ولایت علی پیش ہوئی، جس جانور نے قبول کیا حلال بنا، جس نے قبول کیا حرام بنا۔ مچھلیوں کے سامنے پیش ہوئی، جس مچھلی نے قبول کی ولایت علی وہ مچھلی حلال بنی، جس نے قبول نہیں کی وہ حرام بن گئی۔ انسانوں کے سامنے بھی ولایت علی پیش ہوئی، جس انسان نے قبول کی حلال زیادہ بنا، جس نے قبول نہیں کی وہ، اب اس کے اپوزٹ ممبر میں جملہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، جس نے قبول نہیں کی غیر حلالی بنا۔ اب اگر دنیا میں آج کوئی علی کی دشمنی کرتا ہوا دکھ جائے تو چوتھے امام کی یہ روایت یاد کرنا، اس میں حلالی ہونے کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ سلام یہ ولایت علی پتھروں کے سامنے بھی پیش کی گئی، اور جن پتھروں نے قبول کیا وہ اس لائق بنے کہ خانہ کعبہ میں لگا دیے جائے، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ اس لائق نہیں ہوا کہ خانہ کعبہ میں لگایا جائے۔ بھائی اگر یہ بات میں بہت پہلے کہتا تو پروف نہیں کر پاتا، لیکن آج پروف کرنے کے لیے سائنس نے کام کر دیا۔ سائنس آج یہ کہتی ہے کہ پتھروں میں بھی جان ہوتی ہے، پتھر جانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں، پتھر جانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں، یہاں تک ہماری آواز بھی سنتے ہیں، صرف بول نہیں پاتے۔ باقی پتھر بھی جاندار ہے، جس طرح پیڑ جاندار ہے، جس طرح گھاس پودے جاندار ہے، اسی طرح پتھر بھی جاندار ہے۔ بہت ساری مثالیں انہوں نے پیش کی۔ اب ایک مثال میں بھی پیش کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو گھر بنا رہے، اب جب گھر کی دیوار 3 4 فٹ 5 فٹ ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں مزدور لوگ؟ بھائی ہندوستان میں تو جگاڑ کام کرتا ہے، باہر کا لوگ باہر میں تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، ایک ڈرم ادھر رکھا ایک ادھر رکھا، پٹرا یا سیڑھی رکھ دیا اور اس پہ کاریگر سوار ہو گیا، اس کے اوپر سے دیوار جوڑنے لگے کھڑا ہو کے 4 5 فٹ دیوار تیار ہو گئی سینے کے برابر۔ اب حضرت ابراہیم اس کے اوپر جو ہے وہ پتھر رکھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، پتھر تو رکھ دیا جائے لیکن اس کی جو برابر ہو لائن لیول وہ دکھنا ذرا مشکل ہو رہا ہے۔
اس زمانے میں یہ سب جو جگاڑ تھا نہیں، سائنس میں انسانوں نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اتنا علم آگے نہیں بڑھا تھا، آزار اولاد تھے نہیں، کس چیز سے اب کیا کریں؟ اب اس کے سے اوپر کی دیوار حضرت ابراہیم کیسے بنائے؟ بڑا مشکل مرحلہ تھا بھائی. جا کے بیٹھ کے سائے میں دونوں باپ بیٹے سوچنے لگے. باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا اب اس کے آگے دیوار کیسے بنائیں گے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ بابا آپ کیسے بنائیں گے؟ یہ بات کرتے کرتے حضرت ابراہیم نے تھوڑا سا سر جھکایا، سوچا کل چلو. اب دونوں باپ بیٹے پھر پہاڑی پہ گئے، پھر ساری تینوں پہاڑیاں جو ہے چھانی، اور اس کے بعد میں ایک بڑا سا پتھر ان کو مل گیا. وہ کھود کھاد کے لائے دونوں باپ بیٹے لاد کے، اور لا کے رکھا دیوار کے پاس. اور دیوار کے پاس رکھنے کے بعد اپنا دہنے مبارک پتھر کے قریب لے کر گئے. کچھ ہونٹ ہلے، کسی نے یہ نہیں جانا ہے کہ ابراہیم نے کیا کہا، لیکن ہاں عمل سے پتہ چلتا ہے کیا کہا. میں مثال دوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی فون آئے، وہ بات کر رہا ہے آپ کے کان میں، ہم نہیں سن رہے، لیکن آدھی بات آپ کے جواب سے سمجھ میں آ جائے گی. آپ نے جو جواب دیا اس سے آدھی بات سمجھ میں آ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جواب سے یا عمل سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. حضرت ابراہیم نے پتھر سے کیا کہا یہ تو کسی نے نہیں سنا، لیکن جب عمل ہوا تب سب کی سمجھ میں آ گیا. کچھ کہہ کے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ سوار ہو گئے. اب جیسے ہی سوار ہو گئے یہ پتھر آٹومیٹک ہو گیا، بس زمین سے بلند ہوا، اور اس کے بعد ہوا میں آ کے معلق ہو گیا. اتنا آٹومیٹک کہ آج تک کی سائنس میں اتنی آٹومیٹک کوئی چیز نہیں بنا پائی. دائیں اشارہ کرے دائیں چلے، بائیں اشارہ کرے بائیں چلے، اوپر اشارہ کرے اوپر اٹھ جائے، نیچے اشارہ کرے نیچے چل جائے. یعنی جب تک ہوا میں ہے تو کرین کا کام کرے، اور اوپر نیچے آنے کے لیے سیڑھی کا کام کرے. اتنا آٹومیٹک ہے پتھر. پورا خانہ کعبہ اسی پتھر پہ سوار ہو کے حضرت ابراہیم نے تیار کر دیا. اور اس کے بعد میں خانہ کعبہ جب تیار ہو گیا تو پتھر چونکہ اتنا لائق تھا اور اتنی اس نے سپورٹ کی تھی، مدد کی تھی حضرت ابراہیم کے، کہ حضرت ابراہیم نے اس پتھر کو خانہ کعبہ کے اندر رکھا. آج بھی مقام ابراہیم کی جگہ پہ پتھر رکھا ہوا ہے. ہاں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا الگ بات، آج بھی رکھا ہوا ہے. اب یہ سمجھے سائنس نے کیا کہا کہ پتھر سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں. سنیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر سے کچھ کہا، اور پتھر نے اگر سنا نہ ہوتا سمجھا نہ ہوتا تو عمل کیسے کرتا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس صحیح کہہ رہی ہے، پتھر سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے، صرف بولتا نہیں ہے، سمجھتا بھی ہے سنتا بھی ہے. اما یہی تو مسئلہ ہوا جب فاطمہ بنت اسد شب تیرہ خانہ کعبہ کے نزدیک گئی اور خانہ کعبہ کی دیوار سے مس ہو کے جب مناجات کر رہی تھی، جیسے ہی علی کا نام پتھروں نے سنا، ایک مرتبہ آپس میں سرگوشیاں کی. تم کو نہیں پتا ہمارے ابراہیم نے جس کام کے لیے بنایا تھا آج وہ کام ہونا ہے. علی آ رہے ہیں، فاطمہ بنت اسد آ گئی ہے، نیا در بنانے کی ضرورت ہے. پتھروں نے سرگوشی کی، ایک مرتبہ نیا در بنا. فاطمہ بنت اسد اندر گئی، ایک بیوی 3,500 سال سے آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے. سلام محمد وآل محمد. تو یہ ہے مناسبت. اب وقت اور دیتے تو اور نئی بات ہوتی، لیکن یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگلی بار محمد وآل محمد. دیکھیں اللہ کا اور آل محمد کا یہ دستور رہا ہے کہ ہمیشہ عیدی ضرور دیتے ہیں، جیسے انہوں نے دیا ہے. تو کم سے کم جب اللہ کا اور آل محمد کا یہ دستور ہے کہ عیدی ضرور دیتے ہیں، تو وہ عیدی مانگے جو ہم کو چاہیے.
تو ضرورت ہو دعا اٹھا کے دعا کرتے ہیں، پروردگار کعبہ کا واسطہ، مولود کعبہ کا واسطہ، 13 رجب کا واسطہ، اس جشن کا واسطہ، علی کی ولادت کا واسطہ، آل محمد کی خوشیوں کا واسطہ، پروردگار ہم سب مومنین کو جو بھی ہماری پھر سن رہے ہیں اور جو نہیں بھی سن رہے ہیں، جو علی کی ولادت میں شریک ہیں اور جشن میں جشن کہیں بھی جشن منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، پروردگار ہم سب کو ایک عیدی یہ دے دے کہ اگلے سال 13 رجب سے پہلے تک کعبے کی بھی زیارت ہو جائے، نجف اشرف کی بھی زیارت، درود